أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لهم من فوقهم ظلل من النار ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے ومن تحتهم ظلل اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے یا عبادی فاتقون اے میرے بندو مجھ سے ڈرو ظلل ذلت ان کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سائبان یا چھتری یا اوپر سایہ کرنے والی کوئی چیز. تو فرمایا کہ جہنمیوں کے لیے چھتریاں اور سائبان ہوں گے آگ کے. ہاں اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، اور ہر طرف آگ ہی آگ جس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اللہ پاک سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے آیت نمبر 41 میں کہ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا اور اوڑھنا بھی جہنم کا. غواش کہتے ہیں لحاف کو اور مہاد کہتے ہیں بسترے کو. بستر بھی آگ کا، لحاف بھی آگ کا. تو فرمایا کہ اس لیے ان کو ذلل فرمایا صاحبان کہ آگ کا شعلہ جب اوپر اٹھتا ہے تو وہ صاحبان کی طرح اوپر آدمی کے اس کو گھیر لیتا ہے. یا پھر اس لیے فرمایا اوپر نیچے کہ جہنم کے مختلف درکات ہوں گے اور اوپر والوں کا جو درکہ ہے وہ نیچے والوں سے اوپر ہی ہوگا، اس لیے ان کے اوپر وہ شعلے سایہ پھگل رہیں گے. یا عباد فتقون، یا عباد اصل میں ہے یا عبادی، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو. الذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، ان یعبدوہا، یہ کہ اس کی عبادت کریں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے اچھی خبر ہے. فَبَشِّرْ عِبَادِ، تو میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے. طاغوت طغیان سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہے ہر وہ طاقت جو انسان کو اللہ کی بندگی سے روکے اور دین پر چلنے سے منع کرے یا اس میں رکاوٹ بنے. سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے، کیونکہ وہ ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ آدمی کہیں اللہ کی فرما برداری نہ کر لے. اور اس کے بعد انسان کا اپنا نفس بھی طاغوت ہے. اگر اس نفس کو قابو نہ کیا جائے تو یہ آدمی کو کسی ایسے گڑھے میں یا کھائی میں گرا دیتا ہے جس سے اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی. اس لیے نفس کی ہر خواہش کو اور نفس کے ہر مطالبے کو پورا کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام نہیں. اور
نفس کی صرف اسی خواہش کو پورا کریں کہ جس کے بغیر چارہ نہیں، زندگی کا نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا، مثلا کھانے کا، پینے کا، سونے کا جو تقاضا ہے نفس کا، اس پر تو عمل کریں مناسب حد تک، لیکن اللہ کی نافرمانی میں اس کی بات کو نہ مانیں۔ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر وہ اس کی بہترین بات پر عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ ہیں جو عقلوں والے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن مجید میں دو طرح کے احکام ہیں، ایک تو حسن ہے اور ایک احسن ہے۔ مومن کا کام ہے کہ وہ احسن پہ عمل کرے، جیسے کہ قتل میں قصاص لے لینا یہ حسن ہے، لیکن قاتل کو معاف کر دینا یہ احسن ہے۔ قرض میں مہلت دینا حسن ہے، لیکن مقروض کو قرضہ معاف ہی کر دینا یہ احسن ہے۔ تو فرمایا کہ ان احسن الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے بندے اللہ کا کلام غور سے توجہ سے سنتے ہیں اور پھر اس کی خوبصورت ترین باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کم خوبصورت ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی ساری باتیں ہی احسن ہیں، اور جو بھی اس میں حکم ہے وہ احسن ہی احسن ہے، اس لیے قرآن مجید کے ہر حکم پر عمل کرنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو میں کہ عقل والے وہی ہیں جو اپنی اس تھوڑی سی زندگی میں اپنے عمل کو درست کر لیں، اپنی نیت کو درست کر لیں، اور ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے اس بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، افانت تنقذ من فی النار، کیا پھر آپ اس کو بچا لیں گے جو آگ میں ہیں۔ فرمایا جس پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، یعنی اس نے زندگی میں گناہ زیادہ کیے اور نیکیاں کم کی، اس کو عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو فرمایا اے میرے حبیب، آپ امام الانبیاء ہیں اور میری مخلوق میں سب سے قیمتی انسان ہیں، اگر آپ بھی آگ میں پڑے ہوئے آدمی کو بچا نہیں سکتے تو پھر اور کون بچا سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے بچائے اور جس کو چاہے سزا دے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، من فوقها غرف مبنیہ،
ان کے اوپر چوبارے ہوں گے بڑی خوبی سے بنائے ہوئے، تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو میں اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار متقی لوگ، ان کو اللہ پاک جنت کے بالا خانوں میں سکونت عطا فرمائے گا۔ اور اصل میں چوبارہ ایسی عمارت کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف کھڑکیاں ہوں یا چاروں طرف دروازے ہوں۔ فرمایا جنت کے ایسے چوبارے ہوں گے کہ جن کا باہر والا حصہ اندر سے نظر آئے گا اور اندر والا حصہ باہر سے نظر آئے گا، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ فرمایا اعدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے اللہ نے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت کے غرفے اور جنت کے بالا خانے اور جنت کے محلات وہ تیار ہو چکے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ بعد میں ہوں گے، بلکہ اللہ پاک نے ان کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور جنت کی کوئی چیز پرانی تو ہوتی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں جنت کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ جنت کی جو عمارات ہیں ان کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور ان کا گارا انتہائی خوشبودار کستوری ہے، اور ان کی کنکریاں موتی اور جواہر ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ فرمایا جو اس میں داخل ہو گیا وہ کبھی بدحال نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ خوشحال رہے گا، کبھی اس کی جوانی ختم نہیں ہوگی، کبھی وہ بیمار نہیں ہوگا۔ تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ یہ غرفے اور یہ کمرے اور یہ محلات کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، ایسا شخص جو پاکیزہ گفتگو کرے، اپنی زبان سے کوئی گندی بات نہ نکالے اور کوئی فحش بات نہ نکالے، ایسی پاکیزہ اور صاف ستھری اور عمدہ گفتگو کرے کہ جس میں گناہ کا شائبہ نہ ہو۔ فرمایا یہ غرفے اس کے لیے ہیں، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور اس کے لیے جو کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانے کے لیے کسی خاص موقع کے انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے دائیں بائیں ہر وقت غریب لوگ مسکین لوگ موجود ہیں، ان میں سے کسی کو بلا کر کھلا دیں یا ان کے گھر میں کھانا بھجوا دیں، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ فرمایا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جو آدمی رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، یہ محلات اس کے لیے ہیں۔ تو بھائی ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جنت کے محلات کے قابل ہیں یا جہنم کے عذاب کے قابل ہیں، یہ ہمیں ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے۔ ترجمہ ایک بار، لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے آگ کے سائبان ہوں گے ان کے اوپر سے، وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ،
یہ ہے وہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو مجھے سے ڈرو. والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں. ان یعبدوہا، یہ کہ اس کی عبادت کریں. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے اچھی خبر ہے. فَبَشِّرْ عِبَادِ، تو میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے. الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ، پھر اس کی خوبصورت ترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ ہیں جو عقلوں والے ہیں. أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، کیا پھر وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی. أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، کیا پھر آپ اس کو بچا لیں گے جو آگ میں ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے. لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے ہیں. من فوقها غرف مبنیہ، ان کے اوپر چوبارے ہیں بڑی خوبی سے بنائے ہوئے. تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ.